چوتھی غذا ہے زیتون کا تیل، اولیو آئل۔ اولیو آئل میں موجود مونو انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہے یہ ہارٹ کے لیے، امراض قلب کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لوگ زیتون کا تیل تواتر سے استعمال کرتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری بہت کم ملتی ہے۔ پانچویں غذا ہے ابلا ہوا انڈا، بوائلڈ ایگ۔ انڈے میں وائٹامن B6 B12 کے ساتھ ساتھ فولیٹ اور کولین بھی پایا جاتا ہے۔ کولین ایک نیورو ٹرانسمیٹر جس جو ایسیٹائل کولین اس سے ایسیٹائل کولین بنتا ہے جو موڈ اور یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ کولین کی ویسے سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ انڈے کی زردی میں ہوتی ہے، اور جو وائٹامن B6 ہے یا B12 اور فولیٹ جو ہے یہ دماغ کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ یہ یادداشت کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ چھٹی ہے کدو کے بیج۔ ان میں زنک، میگنیشیم، کاپر اور آئرن وغیرہ پایا جاتا ہے جو انسانی دماغ اور اعصاب کے لیے یعنی نروز کے لیے ایک طرح کا ٹونک ہے اور اس کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ساتویں دماغ اور یادداشت کو بہتر کرنے والی غذا ہے شہتوت، کالے رنگ کا شہتوت جسے توت سیاہ کہتے ہیں، انگریزی میں آپ اسے شاید بلیک بیریز کہتے ہیں۔ یہ دماغ اور نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اندر موجود اینٹی آکسیڈنٹس دماغ میں جا کر خلیوں کے درمیان رابطہ تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آٹھویں ہے ڈارک چاکلیٹ۔ ڈارک چاکلیٹ میں فلیوونائڈز موجود ہوتے ہیں، تو فلیوونائڈز جو ہے وہ سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت بڑھاتے ہیں۔ اور ایک تحقیق ہوئی تھی کوئی 900 لوگوں کے اوپر جس کے مطابق ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کرنے والے لوگوں میں دماغی صلاحیت زیادہ بہتر تھی بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ نویں ہے سبز چائے، گرین ٹی۔ سبز چائے دماغی صحت اور یادداشت کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، بلکہ ٹونک ہے ایک طرح سے۔ اس میں کئی مقوی دماغ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایل تھیانین جو ایک طرح کا امینو ایسڈ ہے جو دماغ میں پہنچ کر جو گابا نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کو تحریک دیتا ہے اور الفا ویوز کی فریکوینسی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے بے چینی اور ہیجانی کیفیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سبز چائے میں پولی فینولز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی بھی اچھی خاصی تعداد بلکہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ دماغی کمزوری کے خلاف ایک طرح کی قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور بلکہ قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔